پاکستان میں پھیلتے ہوئے موٹاپے کے اوپر، وزن کے بڑھ جانے کے اوپر، تو کافی ایسے لوگ ہیں جو موٹاپے سے لڑ رہے ہیں، مگر آج میں آپ کو ملوانے والی ہوں کراچی کی 47 سالہ رخسانہ سے، جن کا وزن بڑھنا ان کے لیے اب ان کے لیے معذوری کی شکل جو ہے اختیار کر گیا ہے۔ اور جب انہوں نے گزشتہ سالوں میں جب اپنے وزن کروایا تھا تب وہ 200 کلو گرام سے زیادہ تھا، مگر اب یہ وزن کروانے تک باہر نہیں جا سکتی ہیں، اور ان کے گھر والوں کے مطابق ابھی ان کا وزن تقریباً 400 کلو گرام تک ہو چکا ہے، جس کے بعد ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ساری چیزیں متاثر ہو چکی ہیں۔ جو ان کی روزمرہ کی زندگی ہے 15 سے 17 سالوں سے اسی طرح متاثر ہے، اور وسائل کی کمی کے بعد جو ہے ان کا علاج بھی ممکن نہیں ہو پا رہا ہے۔ آئیے آپ کو ہم ملواتے ہیں رخسانہ سے، اور انہی سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح یہ اس مقام تک آ چکی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اچھا رخسانہ، آپ اپنے حوالے سے بتائیے گا کتنا وزن ہے آپ کے مطابق آپ کا، اور اس کنڈیشن میں کیسے پہنچی آپ؟ بس اس کنڈیشن میں میم علاج بہت کرواتی رہی، بہت چھوٹا جس طرح اپنے گنجائش میں تھا، لیکن بس وہ وزن بڑھتا ہی رہا، کمی نہیں ہوئی، وزن بڑھتا ہی رہا۔ اب تو یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ بالکل یہ میرا موٹاپا جو ہے معذوری اختیار کر گیا ہے، اور بس سمجھے ایک معذوری والی زندگی گزار رہی ہوں۔ تقریباً 400 kg سے اوپر ہے میرا ویٹ، اور اب یہ کنڈیشن ہے کہ نہ تو کوئی ڈاکٹر گھر تک آ سکتے ہیں اور نہ میں کسی جگہ جا سکتی ہوں اپنے علاج کے سلسلے میں، تو بس آسرے پر بیٹھی ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ کب سے آپ کا یہ وزن اس طرح ہو گیا ہے؟ بچپن میں آپ کیسی تھیں؟ اور جیسے ابھی آپ کی زندگی صرف اس مقام تک، اس چارپائی تک مختص ہو گئی ہے، تو اس سے پہلے کی کیا زندگی تھی آپ کی، اور کب سے آپ اسی کنڈیشن میں ہیں؟ بس پہلے تو صحیح مطلب ہیلدی تھی میں، کمزور تو کبھی نہیں تھی، لیکن یہ کہ چلتی پھرتی تھی، بھاگتی دوڑتی چلتی پھرتی۔ شادی ہوئی، بیٹا ہوا میرا، اس کے بعد پھر وزن بڑھتے 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 آج یہ کنڈیشن ہو گئی کہ بالکل معذوری پر آ گئی ہوں، اور تقریباً 12-13 سال ہو گئے ہیں بالکل اس کنڈیشن میں بیٹھی ہوں چارپائی پر، اور اب صرف بیٹھ سکتی ہوں اور لیٹ سکتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، بالکل بھی نہ اپنا مطلب کسی قسم کا نہیں۔ جب مجھے سنبھالنے والے بھی کافی ہوں، ایک بندے کا کام نہیں ہے، تو سب مل کے کرتے ہیں، سارے گھر والے دیکھتے ہیں، اور بس میں ان تک جو ہے نا محدود ہو کر رہ گئی ہوں، تو اپنے طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اچھا یہ بتائیے گا کون کون ہے آپ کی فیملی میں، کون کون آپ کو سنبھالتا ہے، کون کون کرتا ہے؟ جیسے آپ نے بتایا آپ کا بیٹا بھی ہے، 21 سالہ بیٹا ہے آپ کا، وہ آپ کی کس طرح سے مدد کرتا ہے؟ اس کی زندگی میں کیا اثر پڑا ہے کہ آپ کی اس طبیعت خراب ہونے کے بعد، اور آپ کے ساتھ کون ایسا ہے جو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے، اور آپ کی وجہ سے وہ بھی اس کی زندگی میں متاثر ہوئی ہے؟ بس یہ ہے کہ نہیں ماشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہے، بالکل اپنے طور پر کرتا ہے جس طرح سے بیٹا کر سکتا ہے، اور باقی والدہ ہیں، بھائی بھابھیاں ہیں، یہ سب ہیں جو دیکھتے ہیں، مجھے سنبھالتے ہیں، لیکن اصل جو ذمہ داری تھی میرے ہسبینڈ کی تو انہوں نے بالکل اس چیز سے منہ موڑا ہوا ہے، مجھ سے بھی اور میرے نا بچے سے بھی، تو بالکل اس چیز سے اپنی ذمہ داری سے منہ موڑا ہوا ہے، تو ان کو حالانکہ یہ چیز ان کا ہے، ان کا کام تھا کہ وہ دیکھتے خیال کرتے اس چیز کو، لیکن وہ بالکل اپنی ذمہ داری سے منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ سارا ٹوٹل جو نا ذمہ میری فیملی پر، سمجھو میری والدہ، میرے بھائی بھابھی ہیں، ان کے ذمہ پر ہے، اور بیٹا ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہوا اس چیز سے نا، میری معذوری کی وجہ سے اور باپ کے رویے کی وجہ سے، کہ بہت اس چیز کو نوٹ کرتا ہے، بچہ ہے نا اس چیز کو بہت نوٹ کرتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، ظاہر آپ نے بتایا کہ آپ کے شوہر کی رویہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، کب تبدیل ہوا، کتنے سال پہلے تبدیل ہوا، اور پھر جب آپ کی اس قدر طبیعت خراب ہے تو انہوں نے کتنے سالوں سے آپ سے رابطہ نہیں کیا ہے؟ میں 2006 کے اینڈ میں میم یہاں آئی تھی، اور بس گھر میں اس طرح نہ اتفاقیاں نہ چاکیاں ہوتی رہیں، پھر مجھے گھر سے نکالا گیا، ادھر آ گئی، اور پھر بس اس کنڈیشن میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور بس علاج جہاں تک ہو سکا والدہ سے، بھائیوں سے، ممکن جہاں تک تھا اپنی غریبی میں وہ کرتے رہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے ساتھ رخسانہ ہمارے ساتھ تھیں جنہوں نے بتایا کہ کس طرح سے وہ اپنی زندگی گزاری ہے۔ جس چارپائی پہ میں بیٹھی ہوئی ہوں اسی چارپائی میں ان کی زندگی مختص ہو گئی ہے، اور اکثر ان کے بھائی کے بقول یہ چارپائی جو ہے وہ ٹوٹ بھی جاتی ہے، جس کے الٹرنیٹ پہ متبادل پہ دوسرا چارپائی تیار ہو رہتا ہے، مگر وہ بھی ٹوٹا ہوا ہے۔
اسی میں ان کی زندگی ہے, یہیں کھانا پینا اور باقی دیگر چیزیں ہوتی ہیں. اور جب یہ ہاسپٹل جاتی تھی آج سے کچھ سال پہلے, تب بھی ان کی زندگی جو تھی بہت زیادہ دیکھنے والی تھی, اور لوگ یہاں پہ جتنے تھے گلی محلے والے وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ یہاں سے جاتی تھی, مگر اب ان کی کنڈیشن ایسی ہو چکی ہے یہ جا بھی نہیں سکتی ہے. جیسے ان کی زندگی متاثر ہوئی ہے ویسے ان کے گھر والوں کی زندگی بھی متاثر ہو گئی, وہ بھی ان کو لے کے پریشان رہتے ہیں, اور جس قدر یہ پریشان ہیں تو ان کی والدہ بھی کیسے ان کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ نہیں دیں گی, اور وہی ایک بہت بڑا ان کا سہارا ہے جو ان کا ساتھ دیتی ہیں. ان سے ہی ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رخسانہ کی والدہ موجود ہیں. میڈم بتائیے گا, اپنی بیٹی کو ایسا دیکھ رہی ہیں, کس درد سے گزر رہی ہیں آپ, بیٹی کس درد سے گزر رہی ہے, اس حوالے سے بتائیے گا ناظرین کو. بس بیٹا میں تو یہی کہتی ہوں نا کہ جس طرح سے میں گزرتی اس مرحلے سے اللہ کسی ماں کو بھی اس طرح سے نہ کرے جیسے کہ میں دکھتی ہوں. رات بھی ہے دن بھی ہے, میں یہی کہتی ہوں کہ کون سا دن آ گئی میں بیٹی چلے گی, میں اس کو چلتے ہوئے دیکھوں گی, اپنے بچے کی خیال کرے گی, اس کا خیال کرے گی, اس کو دیکھے گی, اس کو کھلائے گی پلائے گی, جو ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے, اور میں ان کو دیکھ کے خوش ہوں. بس ابھی تو میں بالکل ہی مایوس ہوں بچہ, اپنی زندگی سے بھی مایوس ہو گئی ہوں میں کہ میں نے ساری زندگی تکلیفیں ہی کاٹی اور تکلیفوں میں ہی رہی ہوں. خوشی تو میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے, نہ میں نے کبھی سوچا اس کے لیے. اچھا, آپ نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنی ساری تکلیف کاٹ رہی ہیں, بیٹی جو تھی 4 سال کی تھی تو آپ بیوہ ہو گئیں, اس کے بعد یہ نہیں سوچا تھا کہ اس قدر آئیں گے. جب آپ لوگوں نے ان کے جب ہیلتھ بڑھنا شروع ہوا, جیسے بتایا جب ان کا بیٹا پیدا ہوا تو اس کے بعد سے ان کی جو ہیلتھ کے مسائل وہ بڑھنے شروع ہو گئے, اور جو ان کی ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ پھیل گئی. تو آپ لوگ نے کن ڈاکٹروں سے رجوع کیا, اور ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ ایسی بیماری نہیں ہے, موٹاپا ہے ان کا نا. حالانکہ میں نے جنہوں میں مجھے کہا تھا کہ اس کو نا داخل کر دیں آپ, اور اس کی ہم لوگ جو ہے نا سرجری کریں گے. پھر یہاں وہاں پر داخل بھی رہی, پھر انہوں نے کہا کہ اس کا معدہ آف کریں گے, ہم معدہ آف کریں گے, جس پہ مطلب ہے نا کہ یہ وہ کریں گی. مگر ہم نے وہ نہیں کیا, کہ ہم نے بولا اس کے شوہر نے اجازت نہیں دی. تو بیٹا اس کا پیدا, اس کی اتنی تکلیف سے بیٹا پیدا, اس کے بعد سے اس کا یہ ویٹ بڑھتا گیا ہے, بڑھتا گیا, بڑھتے 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 بس یہ چرپائی پہ. کیوں شوہر نے خیال نہیں کیا, کیس کے دوران بھی جو کچھ ہے میں نہیں کیا, اس نے کچھ نہیں کیا. تو بس وہ بھی کچھ مطلب ہے نا کہ اس کی لاپرواہیوں سے ہو گیا, کہ ظاہر ہے میں ہر وقت تو پاس نہیں ہوتی تھی نا وہاں پہ بھی. تو اس طرح سے جب بالکل ہی سمجھ اس طرح سے ہو گئی تو پھر اس نے گھر سے مطلب مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا. تو ایسا نکالا کہ اس کے اندر بالکل خون کی کمی تھی. تو پھر اس کو میں نے دوائیں علاج جو کوئی بتاتا تھا, حکیمی ہومیوپیتھک کی ڈاکٹری کوئی بھی جو بتاتا وہ میں کرتی تھی جو میری گنجائش تھی. تو بس اس میں کبھی فاقہ ہو جاتا تھا, کبھی نہیں ہوتا تھا. پھر میں بھی بس وہی بات ہے کہ مایوس ہو گئی, چھوڑ دیا کہ بس اللہ پاک جو کرے گا وہی کرے گا. تو بس اس طرح سے جو ہے نا بڑے علاج میں نہیں کرا سکتی تھی نا, جو جتنا کہ اب ڈاکٹر کہتے تھے 10 لاکھ لگے گا, اتنا لگے گا, یہ ہوگا, یہ نہیں. لیاقت میں ایک دفعہ پتہ کیا تھا, لیاقت میں بھی مطلب ہے نا اب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جا نہیں سکتی کہیں, اب جا نہیں سکتی, اس کی وجہ سے بس یہ سارا اس کا جو ہے. اب اس کے لیے کوئی ایسے ٹیم ہو, کوئی ایسے خدا ترس بندے ہوں جو حکومت مطلب ہے جیسے وہ ہمارا ساتھ دیں, ہمارے ساتھ مطلب ہے وہ کریں, ہیلپ کریں تاکہ یہ چل پھر سکے اور اچھی زندگی گزار سکے. تو ان کو بھی دعا ہوں گے, ہر وقت ان کی بھی دعا کریں گے. بیٹا میں زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتی. اچھا, اس کے علاوہ یہاں ہمارے ساتھ رخسانہ کی والدہ موجود تھیں, بھائی بھی موجود ہیں, ان سے بھی ہم تھوڑی سی بات کرواتے ہیں آپ کو کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی بہن کا ساتھ دیا ساری چیزوں میں, وہ کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں بہن کے ساتھ, اور ان کو کیا مشکلات درپیش آئیں ان کے علاج کے دوران, کہاں لے کے گئے, کس طرح لے کر جاتے تھے. سر بتائیے گا کہ کیا مشکلات درپیش آئیں, بہن کو اس طرح دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہے, اور کیا چاہتے ہیں آپ کہ کس طرح آگے ان کا گزارا ہو, کیسا علاج ہو, کس سے مطالبہ کریں گے آپ؟ میں مطالبہ تو مؤخر حضرات ہیں, حکومت وقت ہے, عین ذمہ داری تو حکومت وقت کی ہے یہ کہ رعایا کو دیکھنا ان کے رحم و کرم پہ ہے. باقی جہاں تک مسئلے مسائل کی بات ہے تو اب ہم یہاں رینٹ پہ ہیں, ہمارا اپنا گھر تھا ایک گلی چھوڑ کے پیچھے, وہ بھی اس وقت وہ سستے ٹائم تھے تو وہ سیل آؤٹ کیا, سیل آؤٹ کر کے وہ بھی اسی کی بیماری پہ والدہ نے, کہ کسی نے بتایا کہ جب وہاں سے ٹریٹمنٹ کرائیں ٹھیک ہوگی, کسی نے بتایا وہاں سے ٹریٹمنٹ کرائیں, جو بتاتا رہا اپنی حیثیت کے مطابق وہ کرتے رہے, کرواتے رہے.
لیکن کوئی خاص افاقہ نہ ہوا. اب کنڈیشن یہ ہے کہ اب مطلب مجھ سے بڑی ہیں یہ, ان کے بعد پھر میں ہوں. میں بھی پچھلے 6 ماہ سے بے روزگار بیٹھا ہوں. مجھ سے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی گھر بیٹھے ہوئے ہیں, والدہ ہیں وہ, مطلب مجھے ان کی تکلیف تو اپنی جگہ پہ ہے, یہ تو ہے ہی تکلیف میں سب کو نظر آ رہا ہے, لیکن ان کی تکلیف سے زیادہ میں جب اپنی والدہ کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے ان کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی کہ یہ مطلب اس عمر میں ان کو آرام کی ضرورت ہے, مطلب ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے, اور یہ اس معذور بیٹی کو سنبھال رہی ہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ رخسانہ خود بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ان کی والدہ بھی موجود ہیں, بھائی بھی موجود ہیں. ہم یہاں دکھائیں کہ کس طرح رخسانہ کی زندگی صرف اس چرپائی تک محدود ہو گئی ہے. ان کا حکومت وقت سے بھی مطالبہ ہے, اس کے علاوہ جو ہمارے صاحب حیثیت مخیر حضرات ہیں ان سے بھی مطالبہ ہے, اور کوئی ایسے ماہرین جو ہوں, ڈاکٹر حضرات ہوں, جن کو لگتا ہو کہ ان کی جو صحت کے جو مسائل ہیں وہ حل کر سکتے ہیں اور حکومت وقت کے ساتھ مل کر رخسانہ کو اس مرض سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں, تو ان سے مطالبہ ہے رخسانہ ان کے گھر والوں کا کہ ان کے علاج کو ممکن بنایا جائے, اور ان کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے علاج کے ساتھ ساتھ جو حل کرنے کی اپیل کی ہے انہوں نے. ان کا یہی کہنا ہے کہ والدہ کا سہارا بننا تھا, اور ابھی میں خود اس عمر میں اپنی والدہ کا سہارا لے کر چلتی ہوں, زندگی گزار رہی ہوں. کوئی بھی حکومت وقت ان کے علاج کو ممکن بنائے تاکہ یہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں واپس آ سکیں.